الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطا اذ قال لقومہ، بیان کر لوط علیہ السلام کا قصہ جب کہا اپنی قوم سے اتأتون الفاحشہ، کیا تم آتے ہو بے حیائی کا ارتکاب کر کے، ما سبقکم بہا من احد، نہیں تم سے پہلے کیا کسی ایک نے، من العالمین جہان بھر کے لوگوں میں، انکم لتأتون الرجال شہوۃ، بے شک تم دوڑتے ہو مردوں پر شہوت سے، من دون النساء سوائے عورتوں کے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ ہو زیادتی کرنے والے۔ وما کان جواب قومہ، نہیں تھا جواب اس کی قوم کا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ کہا انہوں نے، اخرجوہم من قریتکم، نکالو ان کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، بے شک وہ لوگ پاک بنتے ہیں۔ فانجیناہ اہلہ، پس ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے اہل کو، الا امرأتہ، مگر بیوی اس کی، کانت من الغابرین، تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے۔ فامطرنا علیہم مطرا، ہم نے برسایا اوپر ان کے برساؤ، فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، پس دیکھ کیسے ہوا انجام مجرمین کا۔ پہلی قوموں کے وہ حالات اللہ تعالیٰ نے اس امت کے سامنے رکھے جن سے کچھ عبرت حاصل کی جا سکتی ہے، سن کر یا پڑھ کر۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، آگے قوم مدین کا ذکر آ رہا ہے، آج کی زیر سبق آیات میں قوم لوط کا ذکر ہے۔ رب تعالیٰ نے یہ بات باور کروائی کہ دیکھو پہلی قوموں نے نافرمانی کی، سرکشی کی، بد عقیدگی کی وجہ سے اور شرارتوں کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ بعض بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے سرے سے ختم کر دیا، بعض بستیاں تو موجود ہیں لیکن وہاں مکین نہیں رہے۔ لوط علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ ایک دعوت کا رشتہ تھا۔ لوط علیہ السلام نے قوم کو بڑا سمجھایا، قوم کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، اطاعت نہیں تھی، لہذا وہ بھی عذاب کی نظر ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے ہیں۔ ان کے والد کا نام ہے حاران۔ گویا ابراہیم علیہ السلام آزر کے بیٹے ہیں، تو آزر اور حاران یہ دونوں ایک باپ کی اولاد ہیں۔ بہت سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی ولدیت تاریخ بتلاتے ہیں، لیکن نص قطعی ہے کہ آزر باپ کا نام تھا۔ عراق کے دارالخلافہ میں رہتے تھے ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط بھتیجے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہلیہ سارہ، ان تین کے سوا اس وقت کوئی مسلمان نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ملا، انہوں نے عراق چھوڑا اور شام کی طرف چل دیے۔ سارہ بھی ساتھ ہیں، لوط بھی ساتھ تھے علیہم السلام۔ لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور صدوم کی طرف بھیجا۔ صدوم ایک بڑا شہر تھا جو 10 میل ایریے میں پھیلا ہوا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام صدوم والوں کی طرف مبعوث ہوئے اور وہیں جا کر شادی کی انہوں نے۔ اسی قبیلے کی ایک عورت حضرت لوط علیہ السلام کے نکاح میں آئی۔ پہلے کافر مسلمان کا نکاح ہو جاتا تھا،
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی 16 سال تک کافر مسلمان کا نکاح جائز رہا ہے۔ 16 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ مشرکوں سے نکاح نہ کرو، عورتیں مشرکین سے نکاح نہ کریں، گویا مسلمان عورتیں، اور مسلمان مرد مشرکات سے نکاح نہ کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ایک خاتون تھی، ایک بیٹا تھا، اس کا نام بکر تھا، اسی کی وجہ سے وہ ام بکر کہلائیں اور حضرت صدیق ابو بکر کہلائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ ہوا، بعد میں علیحدگی ہو گئی رخصتی سے پہلے، پھر یہ دونوں بیٹیاں حضرت عثمان ذی النورین کے نکاح میں گئی، اور واحد عثمان وہ داماد ہیں جس کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں یہ کے بعد دیگریں آئیں، ورنہ تاریخ انسانیت میں کوئی ایسا نہیں جو دوہرا کسی نبی کا داماد ہو، صرف عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی صدوم والوں میں سے تھی۔ اس قوم کے اندر جہاں شرک تھا ایک اور بیماری تھی، اپنی خواہشات کی تکمیل مردوں سے پوری کرتے تھے۔ نسل انسانی کے بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کا جائز رشتہ بنایا ہے، نکاح کے بعد اللہ اولاد سے مالا مال کرتے ہیں ہر ماں باپ کو، تو یہ لوگ ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کی تکمیل پھر وہ بھی مردوں سے پوری کرتے، آخر یہ گرفت میں آئے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان لوگوں پہ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کہا اپنی قوم سے اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم جو بے حیائی کر رہے ہو نا تم سے پہلے جہان بھر میں کسی نے نہیں کی، انکم لتأتون الرجال شہوۃ، پھر تم دوڑتے ہو مردوں پر شہوت سے سوائے عورتوں کے، بلکہ تم لوگ ہو زیادتی کرنے والے، بل انتم قوم مسرفون۔ وما کان جواب قومہ الا ان قالوا، نہیں تھا جواب اس قوم کا مگر یہ کہ کانوا نے اخرجوہم من قریتکم، نکالو ان کو اپنی بستی سے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بروں کو وہاں سے نکالا جاتا، لیکن جب بروں کی تعداد زیادہ ہو تو پھر نیکوں کی کم بختی آ جاتی ہے، پھر نیکوں کار جو لوگ ہوتے ہیں ان کا جینا بیچاروں کا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ان لوگوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ہمیں برائی سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، تو طنزیہ طور پہ ایک دوسرے سے کہنے لگے نکالو ان کو، یہ بڑے پاک بننا چاہتے ہیں، نکالو ان کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے اہل کو مگر اس کی بیوی نجات پانے والوں میں سے نہیں تھی۔ بیوی کافرہ تھی، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، لوط علیہ السلام کو نبی نہیں مانا، اور یہ بات پہلے واضح کر چکا ہوں کہ نبی کے نکاح میں کافرہ عورت تو آ سکتی تھی پہلی شریعتوں میں، بدکار نہیں۔ نسب کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، نبی کا نسب محفوظ ہے۔ ہم نے لوط علیہ السلام کو نجات دی، اس کے اہل کو، اہل سے مراد لوط علیہ السلام کے ماننے والے، ان پہ ایمان لانے والی بیٹیاں تھیں۔ کانت من الغابرین، فرمایا بیوی اس کی تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے۔ وامطرنا علیہم مطرا، ہم نے برسایا اوپر ان کے مطرن برساؤ، یعنی پتھر برسائے ان پہ۔ دیکھ کیسے ہوا انجام مجرمین کا، پہلی قوموں پہ بھی عذاب آئے، کسی پہ ایک آیا کسی پہ 2 آئے،
اس قوم کا جرم اتنا بڑا کہ 4 عذاب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ اتارے۔ ایک عذاب تو یہ پتھروں کا اتارا، ایک عذاب چیخ کا آیا کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے، ایک عذاب ان پہ زلزلے کا آیا، ایک عذاب ان کی آنکھوں کے مٹانے کا آیا، ایک زلزلے کا آیا، اور ایک ان کی بستی کے پلٹنے کا آیا۔ گویا ایک پتھر برسائے گئے اور ایک ان کی آنکھیں مٹا دی اللہ تعالیٰ نے، اور ان پہ زلزلہ طاری کیا، اور چیخ کا عذاب غالباً۔ چوتھا عذاب ان کی بستی کے پلٹنے کا ہے کہ ان کی بستی کو اللہ تعالیٰ نے پلٹ دیا۔ 4 عذاب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ اتارے۔ فَانْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ لوط علیہ السلام پہ ایمان لانے والی بیٹی ہیں، وہ بچ گئیں، بیوی نہیں بچی۔ بیوی کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، بد عقیدگی کی وجہ سے بیوی کو نجات نہیں ملی۔ آج بھی مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اپنے عقیدے ٹھیک کریں، اپنی فکر کو درست کریں، اپنے خیالات کو پاکیزہ بنائیں، اور اپنے گھروں میں ان عورتوں کو لائیں جن کا عقیدہ ٹھیک ہے، جن کے خیالات پاکیزہ ہیں، جن کی فکر درست ہے۔ اگر غلط آ گئی کوئی خاتون نکاح کے اندر تو گویا وہ گھر کے سارے نظام کو برباد کر دے گی، تباہ و برباد کرے گی، بچوں کی تربیت کیا خاک کرے گی وہ۔ بلکہ یہ جو شوہر جس کو اللہ نے حاکم بنایا ہے یہ بھی متاثر ہو سکتا ہے، اور ہو جاتے ہیں۔ بیوی آ کر شوہر کو جب بدل دے گی تو اولاد بدرجہ اولا بدلی جائے گی۔ فرمایا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں شادیاں تو ہوتی ہیں، لیکن مال و دولت اور گاڑی مکان بزنس دیکھا جاتا ہے کہ آیا بچہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ حالانکہ دیکھنا چاہیے کہ بچہ ایماندار ہے یا نہیں، سچائی امانت داری اس کے پاس ہے یا نہیں، نمازی ہے یا نہیں، حلال حرام میں تمیز کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو اگر تقوی کی بنیاد پہ ہم رشتے کریں گے، ہمارے خاندانوں میں انقلاب برپا ہوگا، نسل در نسل اللہ تبارک و تعالی متقی لوگ پیدا کریں گے، اچھے لوگ پیدا کریں گے۔ لیکن بنیاد ہماری غلط ہو چکی ہے۔ 100% لوگ جو رشتے کر رہے ہیں مال کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، مکان کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، دکان کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، بزنس کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، اور بہت ہی ریشو کم ہے کہ کسی نے نماز کی بنیاد پہ رشتہ کیا ہو، اسلام کی بنیاد پہ رشتہ کیا ہو، ہے لیکن بہت کم۔ ہزاروں میں 2-3 کہہ لیں، 1% بھی نہیں بنتا، ہزاروں میں 2-3 کہہ لیں۔ پہلے بھی سنا دیتا ہوں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، بیٹی جوان ہو گئی، رشتہ آیا، گھر والوں نے رشتہ داروں کے تعاون سے ان کا رشتہ ڈھونڈ لیا۔ جب حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی اطلاع ملی کہ فلاں جگہ رشتہ کر رہے ہیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ ان سے پوچھا گیا آپ نے انکار کیوں کیا ہے؟ کیا بچہ نمازی نہیں جو نمازی ہے؟ کیا بچہ روزے دار نہیں جو روزے دار بھی ہے؟ کیا بچہ امانت دار نہیں امانت دار بھی ہے؟ آپ نے انکار کیوں کیا؟ فرمانے لگے ان کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانیاں ہیں، میری بیٹی کو گھر کا کام کر کے اپنی جنت بنانے کا موقع نہیں ملے گا۔ آج ہمارے یہاں یہ شرطیں لگائی جاتی ہیں، بیٹی روٹی نہیں پکائے گی، بیٹی برتن نہیں دھوئے گی، بیٹی واشنگ مشین پہ کھڑی نہیں ہوگی، بیٹی کپڑے نہیں دھوئے گی۔ ایک بچی کا رشتہ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جی ہماری بیٹی کو 2 دن 3 دن ہفتے میں آپ نے بازار کا کھانا کھلوانا ہے، بازار کا کھانا کھائے بچی۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھ لیں آپ پیش نظر، ہمارے کیا کچھ ہے، کیا کر رہے ہیں۔ روایات کی روشنی میں ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، خواتین جو گھروں میں جھاڑو دیتی ہیں، بچوں کے نہلانے میں محنت کرتی ہیں، ان بچوں کی پوشاک بدلتی ہیں،
اور گھر کے اندر کپڑے دھوتی ہیں، کچن کا کام کرتی ہیں، یہ ان کے سارے کام نفلی عبادات سے بہتر ہیں۔ ساری رات وہ مصلی پہ کھڑی ہو جائیں، ساری رات، اور ادھر وہ روٹی پکا کر اپنے میاں کو یا بچوں کو دے دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ساری رات وہ نفلی عبادت تسبیحات میں مشغول رہیں، دوسری طرف وہ برتن دھوئیں، فرمایا یہ زیادہ بہتر ہے۔ جھاڑو دینا یہ ان سے زیادہ بہتر ہے۔ گھر کے کام کاج نفلی عبادات سے بہتر ہیں۔ اگر خواتین کو یہ پتہ چل جائے کہ کتنا اجر ہے گھر کے کام کرنے کا، وہ لپک کر کریں، جھگڑ کر کریں، یہ کام میں نے کرنا، یہ کام میں نے کرنا۔ اور اگلا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ جو خواتین گھروں میں کام کاج نہیں کر رہی، نوکرانیوں کے سہارے پہ چل رہی ہیں، وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہیں۔ کہیں بلڈ پریشر کی بیماری ہے، کہیں شوگر کی بیماری، محنت نہ کرنے کی وجہ سے، ورکنگ نہ ہونے کی وجہ سے۔ جتنے زیادہ گویا کہ وہ اپنے اعضاء کو حرکت میں رکھیں گی، جتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو حرکت میں رکھیں گی، اتنی زیادہ ان کی صحت بنے گی۔ ایکسرسائز کس چیز کا نام ہے؟ ایکسرسائز میں جو صحت کا راز ہے وہ کس وجہ سے ہے کہ اعضاء حرکت میں رہتے ہیں، یہاں بھی اعضاء حرکت میں ہیں۔ کام کاج کرنے والی خواتین کو اگر پتہ چل جائے مقام کیا ہے محنت کا، وہ کبھی کسی سے سہارا نہ لیں۔ تو بہرحال ضمناً یہ بات آ گئی، رشتے دیکھیں لیکن تقوی کی بنیاد پہ۔ کہتے ہیں یہودی مال کو بنیاد بناتے ہیں، عیسائی حسن کو بنیاد بناتے ہیں، اور ہمارے بے دین لوگوں نے گویا کہ دونوں کو بنیاد بنا لیا ہے، جبکہ حقیقی معنی میں مسلمان کو تقوی بنیاد بنانی چاہیے کہ تقوی کی بنیاد پہ ہم رشتہ کریں گے بھی۔ جس کے پاس تقوی کی دولت ہے، جو خدا خوفی رکھتا ہے، وہاں رشتہ کریں گے۔ اللہ کرے یہ حالات ہمارے ٹھیک ہو جائیں۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کا قصہ، اذ قال لقومہ، جب کہا اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشہ، کیا تم آتے ہو بے حیائی کا ارتکاب کر کے، ما سبقکم، نہیں تم سے پہلے کیا اس کو، من احد، کسی ایک نے، من العالمین، جہان بھر کے لوگوں میں سے۔ انکم لتأتون الرجال، بے شک تم البتہ دوڑتے ہو مردوں پر شہوت سے، من دون النساء، سوائے عورتوں کے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ ہو زیادتی کرنے والی۔ وما کان جواب قومہ، نہیں تھا جواب اس قوم کا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ کہا انہوں نے، اخرجوہم من قریتکم، نکالو ان کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، بے شک وہ لوگ پاک بنتے ہیں۔ فانجیناہ، پس ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے اہل کو، الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی، کانت من الغابرین، تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے۔ فامطرنا علیہم مطرا، ہم نے برسایا اوپر ان کے برساؤ، فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، پس دیکھ کیسے ہوا انجام مجرمین کا۔